بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ماہ ذوالحجہ کی 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ میں عالم اسلام کے مسلمان جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ یہ قربانی کن کن پر واجب ہے، اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر مسلمان جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہو جو کہ نصاب کو پہنچتا ہے، اور وہ مال اس کی ضروریات اصلیہ، حاجت اصلیہ، یعنی جو اس کو عام طور پر زندگی کی ضروریات پڑتی ہیں ان کے علاوہ ہو، اور اس کے اوپر اتنا قرض بھی نہ ہو کہ جو اس نصاب کو بالکل ختم کر دے یا جو مخصوص اس کی مقدار ہے اس سے کم کر دے۔ یہ قربانی کے دنوں میں اس کے پاس موجود ہو، ان 3 دنوں میں، یعنی 10ویں ذوالحجہ کی صبح و صادق سے لے کر 12ویں ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے تک اس کے پاس اگر یہ موجود ہے، غروب آفتاب سے پہلے تک اس کے پاس یہ مال آ جاتا ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہے اور قربانی دینا ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے پاس وسعت اور طاقت ہو پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس ارشاد مبارک سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اسے قربانی کرنی چاہیے، اور اس کے مال کا جو ہے اس پر کوئی سال گزرنے کی بات نہیں، صرف قربانی کے دنوں میں اگر اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ابتدائی دنوں میں، یعنی جیسے 10ویں کو اس کے پاس مال موجود تھا، ابھی وہ قربانی نہیں کر سکا تھا کہ مال تلف ہو گیا تو پھر قربانی واجب نہیں رہے گی۔ ابھی دن قربانی کے چل رہے تھے، اسی دوران اس کا مال کسی وجہ سے اللہ نہ کرے ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا اور نصاب سے کم ہو گیا، تو اب اس پر واجب نہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن 12ویں کے آخری لمحات میں اس کے پاس مال آ گیا، اب بھی اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشنودی سے خوشی قربانی کرنی چاہیے۔ اس میں اب یہ ہم نے جو ذکر کیا ہے نصاب کا، تو وہ نصاب کتنا ہے؟ نصاب ذہن میں رکھیے، آسان سی بات ہے کہ 52.5 تولے چاندی، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب وہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ وہ ہر دور میں ہر سال بڑھتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے، تو بالفرض اگر 1100 روپے تولہ چاندی ہے تو اس کو اگر آپ 52.5 سے ضرب دیتے ہیں تو 57,750 روپے بنتے ہیں۔ تو اگر 1100 روپے تولہ چاندی ہو تو پھر 57,750 روپے ہمارے پاس پیسوں کی صورت میں موجود ہیں یا چاندی کی صورت میں موجود ہیں، یا سونا چاندی اکٹھا ہے، سونا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور مال ہے، تجارتی مال ہمارے پاس موجود ہے، یا تجارتی مال نہ بھی ہو، گھر کے اندر وہ سامان جو کہ حاجت اصلی میں نہیں آتا، ایسی ضروریات کہ جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اس کے علاوہ وہ موجود ہے۔ ضروریات اصلی میں ایسا ہے نا کہ گھر، رہنے کا گھر ہے، اپنی سواری ہے، اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں جو کہ سردیوں یا گرمیوں میں ہمارے کام آتی ہیں، تو ان کے علاوہ کچھ بھی موجود ہو، مثلا وہ ایک مکان میں رہ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس مکان ہے، پلاٹ ہے، چاہے وہ کرائے پہ دیا ہے چاہے نہیں دیا۔ اسی طرح اپنے گھر کے اندر سامان پر بھی بندہ اگر نظر دوڑائے تو وہ سامان جو کہ اپنی ضرورت اصلیہ میں شامل نہیں ہے، اگر وہ سامان اور باقی جو بھی ہمارے پاس مال، پیسے، سونا چاندی موجود ہے، سب کو اکٹھا کر کے ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتی ہے، تو جو بھی بندہ اتنے مال کا مالک ہے اور اس پر اتنا قرض بھی نہیں ہے کہ جو اس مال کو بالکل ختم کر دے یا کم کر دے، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ بندوں کے پاس علیحدہ اپنا اپنا مال موجود ہے، اتنا جس کا ہم نے ذکر کیا، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا شوہر کے پاس علیحدہ ہے
تو شوہر پر بھی واجب ہے، بیوی کے پاس علیحدہ ہے تو اس پر بھی واجب ہے، بالغ بچوں کے پاس علیحدہ علیحدہ ہے تو ان پر بھی واجب ہے۔ تو جتنے صاحب نصاب ہوں گے گھر میں ان سب پر واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہ ایک گھر میں ایک گھر کے والوں کی طرف سے ایک قربانی ہوگی۔ اگر ایسا کریں کہ 5-6 گھر میں نصاب والے اور سارے مل کر ایک قربانی کر رہے ہیں تو پھر کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتے ہوئے قربانی کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادات، ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔